الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ماہ رمضان سے پہلے ہم ایک سبق عرصے سے دہرا رہے تھے قصص الانبیاء علیہم السلام کا۔ ماہ رمضان کی وجہ سے ہم وہ موضوع روک دیے اور ماہ رمضان کے بعد کچھ سفر بھی پیش آیا اور مصروفیات بیچ میں کچھ اور موضوعات کی آئیں جن کی وجہ سے قصص الانبیاء میں واپس نہ شروع کر سکا۔ بہرحال اب ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ہم آج سے واپس قصص الانبیاء اپنا شروع کریں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری کاوش کو آپ کے سننے کو اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشیں۔ چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے قصص الانبیاء علیہم السلام جو ہم نے شعبان کے آخر میں جہاں ہم پہنچے تھے وہ تھا حصہ حضرت صالح علیہ السلام کے موضوع کا، اور حضرت صالح علیہ السلام کا موضوع ہم نے اپنی بساط تک پورا کیا۔ صاحب قصص القرآن نے یعنی مولانا حفظ الرحمن سیو ہاروی رحمۃ اللہ علیہ قصص الانبیاء اور ہدایت کے چراغ کے مصنف ان تمام علماء نے حضرت صالح علیہ السلام کے بعد جن عظیم شخصیت پر باب باندھا ہے وہ ہیں کہ جن کو حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الانبیاء کا لقب دیا ہے کہ وہ انبیاء کے والد تھے، اور قرآن پاک میں علماء کی تحقیق کے مطابق
60 سے اوپر 63 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر علماء نے ایک بڑا اور عجیب خلاصہ پیش کیا ہے کہ خدا کے نبی لاکھ سے زیادہ ہیں کم و بیش، لیکن 3 خدا کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں ایسے نبی گزرے ہیں 3 کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ کیا ہے۔ ان 3 میں پہلے وہی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الانبیاء کا لقب دیا۔ پھر اس کائنات میں کچھ مذاہب بڑے پرانے ہیں۔ میں ابھی صدق اور کذب کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا ہوں، زمانے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ ہندو دھرم ہے، بہت پرانا ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اور دین اسلام ہے۔ دین اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ خدا کے ہر نبی پر ایمان رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک تعلیم یہ ہے کہ آمنت باللہ ورسلہ، رسولِ کے پاک جملے میں تمام انبیاء آ گئے، حضرت آدم سے حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیے گا، یہ اہل سنت کا، اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ ایمان کی سلامتی کے لیے، ایمان کے وجود کے لیے، ایمان کے لحاظ کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے حضرت آدم سے حضور تک جتنے انبیاء ہیں تمام کا اقرار ضروری ہے، لیکن کفر کے لیے تمام کا انکار ضروری نہیں ہوگا۔ ایک کے انکار سے بھی انسان اسلام کے دائرے سے باہر نکل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آمنت باللہ ورسلہ، میرے ساتھ مل کے کہیں آمنت باللہ ورسلہ۔ ان پاک یہ خلاصہ ہے دین اسلام کا۔ ہم نے، آپ نے خدا کی ذات پر بھی ایمان رکھنا ہے، خدا کی صفات پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور ورسلہ، خدا کے ہر نبی پر ایمان رکھنا ہے۔ ہاں، یہ اگلی بات ہے کہ ہم ایمان رکھیں گے گزشتہ تمام انبیاء پر، لیکن اتباع کریں گے شریعت محمدیہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ نہیں آ رہی؟ اچھا آگے سنیں۔ ہم سے پہلے، یہ میں اصطلاح کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں، زمانے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، ظاہر کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں۔ ان تینوں میں فرق ہے۔ اب بہرحال وضاحت کا تو موقع نہیں ہے، لیکن اشارہ کر دیا ہے۔ تو کبھی کبھی نیٹ کے اوپر ہمارے بڑے مہربان بیٹھے ہوتے ہیں، وہ یعنی چاہتے ہیں بس کسی طریقے سے گرفت ہونی چاہیے، اس لیے میں اشارہ کر دیا ہوں۔ آگے سنیں۔ زمانے کے لحاظ سے اسلام کی عمر، اصطلاح کے لحاظ سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات کو سمجھیے گا، زمانے کے لحاظ سے اسلام کی عمر کتنی ہے، یہ بحث اپنی جگہ کی ہے، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اسلام ہے، اسلام سے پہلے عیسائیت رہی، اب بھی ہے وہ بگڑی شکل میں۔ اچھا، عیسائیت سے پہلے یہودیت رہی، اب بھی ہے وہ بگڑی شکل میں۔ لیکن ان میں اور ہم میں، آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، اہل کتاب، یہ قرآن پاک میں ہے، اور علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ قرآن پاک کی یہ اصطلاح صرف ان دو پر استعمال ہوئی ہے، عیسائیوں اور یہودیوں پر۔ اب اہل کتاب میں کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ملتا ہے،
ہم تو خدا کے ہر سچے نبی کو مانتے ہیں، یہ الگ بات ہے ممکن ہے ہم ان کی تاریخ سے واقف نہ ہوں، لیکن آمنت باللہ ورسولہ، لیکن یہ ہے کہ ایسے انبیاء آئے جن کی تعلیمات بھی آئیں اور جن کے نام بھی تاریخ محفوظ کرتی ہے، لیکن وہ نہیں مانتے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ دونوں ان کو نہیں مانتے، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک ان کو نہیں مانتا۔ یہ تفصیلات شاید اپنے موقع پر آئیں اگر اللہ کو منظور ہو تو، بہرحال لیکن علماء نے ایک فیصلہ پیش کیا ہے، ایک خلاصہ پیش کیا ہے، ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ خدا کے نبیوں میں کچھ نبی ایسے ہیں، بلکہ بعض نے تو 2 نام پیش کیے۔ کتنے پیش کیے؟ اور بعض نے کچھ زیادہ پیش کیے۔ ان ناموں میں چاہے 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، ایک نام ایسا ہے کہ یہودی بھی ان کو نبی مانے، عیسائی بھی ان کو نبی مانے، مشرکین مکہ بھی ان کو مانے، اور آپ اور ہم مسلمان بھی انہیں نبی مانے۔ اور وہ ہیں کہ جن کو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الانبیاء کا لقب دیا۔ میرے حال میں اتنے اشاروں سے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کون ہے۔ کچھ سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ اب آئیے قرآن پاک، نحن نقص علیک احسن القصص، یہ تو اپنے مقام پر ہے ہی۔ اب جن کا موضوع ہم آج شروع کر رہے ہیں قرآن پاک نے، میں نے ابھی ذکر کیا کہ علماء نے فرمایا کہ 60 سے اوپر 63 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکروں کو بیان فرمایا، اور ایک مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب و غریب الفاظ استعمال فرمائے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، سورۃ مریم میں، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اللہ نے صدیق بھی فرمایا اور نبی بھی فرمایا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ کی تو شان عجیب ہے، ذرا حضرت ابراہیم کا مقام سمجھیں آپ۔ یعنی خیر اس آیت کو ہم اپنے موقع پر انشاءاللہ بیان کریں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا، سمجھ میں آئے گا۔ ابھی تو عربی متن ہے نا، آپ کے اوپر سے گزر گیا، کیونکہ قرآن کی شان میں تو کوئی شک نہیں، کمی ہماری طرف سے۔ قرآن عربی میں ہے، آپ اور ہم عربی سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ اور آپ اور ہم ماشاءاللہ کوشش تو بڑی کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، ایسا ہی ہے نا، کوشش تو ہم بڑی کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں کوشش نصیب فرمائے۔ ہمارے بڑوں نے بڑی کوششیں کی، اسی لیے ہمارے اکابر فرمایا کرتے ہیں دین اسلام کو اس طرح سمجھو جس طرح ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں سے سمجھا تھا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ زندگی کا باب اٹھا کر دیکھیں، یہ وہ شخصیت جو آپ کے اور ہمارے ہی بر صغیر میں گزری ہے، یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے قرآن پاک کا سب سے پہلا اردو ترجمہ لکھا ہے۔ اور پتہ ہے آپ تاریخ ہند اٹھا کر دیکھیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، پورے 12 سال مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ کر لکھا ہے۔ آج بھی اردو تراجم لکھے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ معیار بنتا ہے، یہ ترجمہ کسوٹی بنتا ہے۔ لیکن ہم نہ، اب آپ میں سے کوئی ہے جن نے وہ ترجمہ پڑھا ہو؟ اردو میں ہے، چلے
متن کے حوالے سے تو آپ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ عربی میں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کیا ہم نے کوشش کی کہ اس ترجمے کو پڑھیں؟ بہرحال دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق بخشیں۔ اب تو جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، اب ہمیں یہ آسان ترجمے بھی مشکل لگنے لگ گئے ہیں، بلکہ ہمارے لیے ہو گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وہ نام ہے جن پر یہ تمام اقوام اکٹھی ہوئی ہیں۔ ہاں یہ اگلی بات ہے کہ فی الحقیقت ان کے وارث کون تھے، یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ یہودیت کا دعویٰ رہا کہ ہم ان کے وارث، عیسائیت کا دعویٰ رہا کہ ہم ان کے وارث، تو فی الحقیقت ان کے وارث تھے کون؟ انشاءاللہ ہم آگے چل کے اس کی بھی وضاحت کریں گے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا۔ ابھی ابتدائیہ سنیں، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، دو قول ملتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے۔ دھیان میری طرف رہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اپنے اس زمانے میں، چونکہ ہزاروں سال گزر گئے ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دمشق میں پیدا ہوئے۔ دمشق کہاں ہے؟ جسے شام کہا جاتا تھا، آج جسے سیریا یا سوریا کہا جاتا ہے، اس کا کیپٹل ہے یہ دمشق۔ آپ نے سن رکھا ہوگا، حدیث ہے پیغمبر علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جب قیامت سے پہلے اس دنیا میں واپس آئیں گے، حضور نے بتایا ہے علیہ السلام کہ وہ دمشق میں ہی آئیں گے، حضرت وہیں ظاہر ہوں گے انشاءاللہ۔ خیر، دوسرا قول یہ ہے اور اسی کو محققین نے قبول کیا ہے، اس کے ساتھ اختلاف کیا ہے دمشق والے قول کے ساتھ۔ محققین علماء کا فیصلہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ اب یہ شہر نہیں رہا، دمشق تو ہے، بابل نہیں رہا، بلکہ علماء جغرافیہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ جسے اب کہا جاتا ہے عراق، کیا کہا جاتا ہے؟ عراق کا جو شمالی حصہ ہے، یہاں تھا یہ بابل شہر، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا ہے اس شہر کا۔ بہرحال وہ امید ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اور توفیق دی تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعات شروع ہوں گے تو اس میں انشاءاللہ آئے گا۔ خیر، اب نہیں ہیں، کھنڈرات ہیں اس شہر کے، کہیں نہ کہیں اس کے وہ قدیم اشیاء مل جاتی ہیں تو سائنس اس پر اپنی تحقیق پیش کرتی ہے، لیکن وہ بہرحال اب کھنڈرات کی صورت میں کوئی شہر نکل آئے تو نکل آئے، ورنہ وہ اب شہر باقاعدہ نام کی صورت میں، وجود کی صورت میں نہیں رہا۔ اپنے زمانے میں تاریخ کو اگر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا متمدن شہر رہا، اب نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے، مختصر سا ملتا ہے، مختصر سا، اور غالباً یہ حصہ جو آخری والا حصہ ہے بابل کے حوالے سے یا عراق کے اس خطے کے حوالے سے، یہ بھی بعض اکابر نے عہد نامہ قدیم کے حوالے سے لکھا ہے۔ عہد نامہ قدیم کس کو کہتے ہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب اس کی وضاحت کریں گے تو 5-7 منٹ تو یہیں ختم ہو جائیں گے، چھوڑیں۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر میں پیدا فرمایا، اور یہ بھی چیز ہے، علماء کا ایک بڑا عجیب فیصلہ ہے کہ جس قوم میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، جس علاقے میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم تھے سام کی اولاد سے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے قصص الانبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات پڑھے تھے تو میں نے بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے بچے تھے حضرت کے ساتھ؟ 3، ان میں سے ایک کا نام سام، تو علماء فرماتے ہیں انہی کی اولاد سے حضرت ابراہیم آگے پیدا ہوئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ البتہ علماء نے فرمایا کہ یہ
تاریخ بتاتی ہے جس علاقے میں حضرت پیدا ہوئے شاید یہ دنیا کی اس زمانے میں، اب نہیں، اس زمانے میں دنیا کی یہ پہلی قوم تھی جس کی باقاعدہ حکومت بت پرستوں کی تھی، جس علاقے پر باقاعدہ حکومت بت پرستوں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماحول میں حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا تھا۔ اچھا وہ آزمائشیں کیا تھیں؟ ان میں پہلی آزمائش کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ وہ وہی ماحول تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کیسا ماحول تھا کہ آپ باہر کے ماحول کو چھوڑیں، جس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو جو باپ تھے حضرت ابراہیم کے، جو والد تھے حضرت ابراہیم کے، وہ نہ صرف سنگ پوجا کا بلکہ یعنی بت پرست تھے، بلکہ سنگ تراش تھے، وہ خود بناتے بھی تھے خود پوجتے بھی تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں چھوٹی عمر میں باہر آئے تو دیکھا کہ والد بت بنا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے والد کا نام ذکر فرمایا ہے، آزر۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ ان کا وصفی نام تھا، بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اسمی نام ان کا طارق تھا، یہ وصفی نام تھا۔ بہرحال اتنی ابحاث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو، بس ایک خلاصہ عرض کر دیا ہے۔ قرآن پاک نے آزر بیان کیا، بس کافی ہے، چاہے وہ لقب ہو اور چاہے نام ہو۔ جب باہر آئے تو دیکھا تو وہ بت بنا رہے ہیں، اس بت کو ڈھال رہے ہیں، اور ڈھالنے کے بعد جب وہ بت بن گیا نا، آزر کو بھانے لگا تو جھک گئے اس کے آگے۔ اور یہ بھی بعض کتابوں میں یا بعض بیانات میں یہ بھی وضاحت ملتی ہے کہ آزر کے بنائے ہوئے بت کا ایک مول ہوتا تھا، ہر بت اس قیمت تک نہیں پہنچتا تھا جس قیمت تک آزر کے بت پہنچتے تھے، اتنے بڑے وہ سنگ تراش تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ باپ جھک گیا اسی کے آگے، اور اس کے بعد اس کو اٹھایا، ساتھ میں کچھ اور بھی اٹھائے۔ بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے بیچنے جا رہا ہوں، چلے گئے۔ حضرت ابراہیم سے کچھ نہیں کہا۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا باپ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ بچپن کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بعض علماء نے کتب سابقہ کے حوالے سے لکھا ہے۔ کوئی باتیں آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہیں یا نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ویسے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو میرے خیال میں نیند جمعے میں آتی ہے نا؟ آپ کو تو شاید نہیں یاد ہوگا، ہمارے زمانے میں آپ میں سے تو کوئی تو بعد کے ہیں، مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ تو ہمیں خیر کیا برداشت کریں گے، ان کے سامنے اگر کوئی یوں ہوتا تھا نا، یوں، اس کی حضرت صحیح خبر لیتے تھے۔ حضرت کہتے تھے اٹھو، میں تیرا نوکر نہیں بیٹھا ہوا ہوں جو تجھے یہاں سناؤں گا۔ ہمارے والے کہتے ہیں جی ہمیں نیند ہی یہیں آتی ہے، ہم کیا کریں۔ اچھا ایک دفعہ حضرت تقریر کر رہے تھے تو ایک صاحب سامنے آیا نا، تو حضرت کے سامنے یوں آنا شروع ہوتا، یوں۔ اچھا یہ جو تقریر کرتے ہیں نا، ان سے آپ پوچھا کرو کہ جن کے سامنے جب آدمی یوں پہنچتا ہے نا تو ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ حضرت نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے کہ سامنے بیٹھ کر دل کو چرائے کوئی۔ تو مولانا نور الحسن بخاری تھے نا۔ بہرحال آپ جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو؟ جاگ رہے ہیں، تیری طرف دیکھ رہے ہیں، ویسے یہ ٹیکنگ کرتے جا رہے ہیں۔ چلے کیا کہہ رہا تھا میں؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کچھ نہیں کہا، چلے گئے۔ چند دن گزرے، بتوں کا پھر ایک انبار تیار کیا، 4 کیے یا 5 کیے یا کچھ کیے، چند کیے، واللہ عالم بحقیقت الحال، بہرحال کچھ بت اس نے تیار کیے اس خیال سے کہ ان کو بیچوں گا۔ اچھا، ایک دن ان کو کیا کیا کہ جب رکھا، یہ علماء نے یہ روایت بیان کی ہے اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ روایت اسرائیلی ہے، میرے ساتھ اگر کہہ دیں یہ روایت اسرائیلی ہے۔ ان کو رکھا اور اتنے میں حضرت ابراہیم سامنے آ گئے۔ سامنے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ کے کہنے لگے بیٹا ادھر آؤ۔ آ گئے، کہنے لگے بات یہ ہے میں ہوں آج مصروف اور کام زیادہ ہے، اگر یہ لے جا کر آپ بیچ آؤ میرا ہاتھ بٹ جائے۔ بات سمجھ آئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب ادھر دیکھنے لگے تو بت ہیں۔ اب اسی موقع پر یہ آیت ان علماء نے پیش کی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ دل کے حال کو تو وہ جانتا تھا۔ آج اگر یہ جا کر بیچتے ہیں اور کل کہیں گے کہ ان کی پوجا نہیں کرو تو سامنے والے کہیں گے آپ خود ہمارے گھروں میں بیچ گئے ہو، آج ہمیں پوجنے سے منع کر رہے ہو۔ اور ہیں بھی بچے، بچپن کے واقعات میں علماء نے لکھا ہے۔ اچھا، اور سامنے باپ ہے، اب اگر نہیں مان رہے ہیں تو باپ ہے، بگڑ سکتا ہے کیونکہ ابھی جوان تو نہیں ہوئے، اور اگر یہ بیچتے ہیں تو صرف حضرت ابراہیم نہیں بلکہ تمام خدا کے انبیاء پر حرف آتا یا نہیں آتا؟ باپ یہ کہہ کے چلا گیا، قصہ مختصر کرو، باپ یہ کہہ کے چلا گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب ان کو دیکھا ہے پڑے ہوئے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں باپ ہے، چلے گئے۔ لیکن یہ فیصلہ علماء نے کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یاد رکھیں ابھی تھے بچپن میں، لیکن خدا کے نبی بچپن میں بھی نبی ہوتے ہیں، شان رکھتے ہیں۔ اب فیصلہ تو اللہ کا ہوا ہوتا ہے، ظاہر بعد میں ہو یہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوی نبوت سے پہلے بھی اپنے انبیاء کو پاک رکھتے ہیں، یہ معنی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھا تو اب علماء نے لکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رسی لی اور رسی سے ان کو باندھا، اور باندھنے کے بعد ایک رسی کو بطور ڈور کے اپنے ہاتھ کے لیے باندھا اور کندھے پہ رکھا اور نکل پڑے۔ بابل کی گلیاں ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، آگے چل رہے ہیں اور بت پیچھے گھسٹ رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں اور آواز جو لگاتے ہیں، بعض اکابر نے اپنے انداز میں اس کو پیش کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگرچہ ابھی دعوی نبوت نہیں فرمایا لیکن پیغمبر ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے کرنی تھی، اس لیے کہ یہ ابو الانبیاء بھی ہیں۔ اور آگے علماء نے فرمایا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کو دیے، ان کی اولاد سے ہزاروں نبی بنے، اور حضرت اسماعیل جو دیے وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، ان کی اولاد سے اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک وہ چیز کریں کہ جس پر انبیاء کی شان پر حرف آئے؟
چل رہے ہیں اور چلتے چلتے فرماتے ہیں. بعض اکابر نے ان کو اپنے الفاظ میں پیش کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے لے لو اٹھا کر، لے لو اٹھا کر اتے جس جہنم جانا، گلیاں دے وچ ہوکا دے وے ابراہیم خلیل نمانا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ انعام میں فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اللہ کی شان ہی کچھ اور ہے، قرآن پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آئے. انی، پتہ ہے بعض علماء نے یہ بھی زبان سے آپ نیت کرتے ہو نا، اپنی زبان سے نماز کی نیت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ بعض اکابر نے فرمایا کہ اگر اپنی زبان میں آتی ہے اپنی جگہ، اگر یہ آیت پڑھ دو تو اپنی جگہ. کون سی؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. نیت ہو گئی، چاہے وہ نماز فجر کی ہے، چاہے ظہر کی ہے، چاہے عصر کی ہے، چاہے مغرب کی ہے، چاہے عشاء کی ہے، چاہے جمعہ ہے، چاہے عید ہے. لے لو اٹھا کر اتے جس جہنم جانا، گلیاں دے وچ ہوکا دے وے. علماء نے لکھا ہے رات کو سارے گلیوں والے، بازاروں والے اکٹھے ہو کے حضرت ابراہیم کے گھر آ گئے. دستک دی، آذر باہر آ گئے. کہنے لگے آذر میاں یہ آج کن کو بھیجا تھا؟ وہ کہنے لگے کیا ہوا؟ ان کو تو نہیں پتا تھا کیا ہوا ہے، وہ تو نکلے نہیں گھر سے. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ کون سے صاحب بھیجے آپ نے؟ گلیوں میں ہمارے خدا گھسٹ رہے ہیں اور آواز یہ دے رہے ہیں جس نے جہنم جانا ہے ان کو لے لو. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب باپ آذر کو پتہ چلا بگڑ گیا، اس لیے کہ اس کے سامنے بیٹا اپنی جگہ، لیکن وہ ان بتوں کو خدائی درجہ دیا بیٹھا تھا. اب جب اس نے سنا، پلٹ کے بلایا تو حضرت ابراہیم کی والدہ سمجھی کیا بات ہے کہ کہاں ہے ابراہیم؟ اب علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لائے تو آذر نے کھڑے ہو کے کہا یہ کیا کیے ہو؟ اب انشاءاللہ بقیہ تک قصہ آئندہ آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ ڈھیلی سی انشاءاللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو بقایا آئندہ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں ادا کر